السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بن عجل الکرم وآلہ الکرام ربہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ آج تراویح میں جو کچھ تلاوت ہوئی آیتیں، ان میں سے آیت الکرسی شریف کی۔ آیت الکرسی شریف کے اندر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یعنی کون ہے جو اس کے حضور یعنی رب کے حضور بغیر اس کے حکم کے شفاعت کرے۔ مفہوم آیت کریمہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور بغیر اس کے حکم کے شفاعت کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ یہ جو حصہ ہے آیت الکرسی شریف کا، تفسیر روح البیان شریف میں فرمایا گیا کہ آیت الکرسی جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر کے ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک، اس میں 11 صفتیں بیان کی گئی، 11 صفات۔ شروع میں جو 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر کے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تک، یہ 5 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ادھر جو 3 صفتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور بیچ میں جو 3 صفتیں ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ 3 بیچ میں صفتیں ہیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ 11 صفتیں اس کے اندر ہیں، شروع کی 5 صفتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، آخر کی 3 صفتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، بیچ کی 3 صفتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے سے جیسے کلمہ شریف کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول یہ جو ہے بیچ میں ہے، اور لا الہ الا اللہ اللہ کا نام پہلے ہے، اور پھر رسول اللہ جب کہیں گے تو آخر میں بھی اللہ کا نام۔ تو کلمہ طیبہ میں سرکار کے نام سے پہلے بھی اللہ کا نام، سرکار کے نام کے بعد بھی اللہ کا نام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا پیارا رکھا کہ کلمہ شریف میں بھی اپنے ناموں کے درمیان میں، یعنی پہلے بھی اپنا نام، بعد میں بھی اپنا نام، بیچ میں اپنے محبوب کا نام رکھا۔ اسی طریقے سے اسی آیت الکرسی شریف میں پہلے اپنی صفتیں بیان فرمائی، پھر آخر میں اپنی صفتیں بیان فرمائی، بیچ میں اپنے محبوب کی صفتیں بیان فرمائی۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا تذکرہ ہوگا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ذکرتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے آپ کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا، تو جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کا ذکر ذکر خدا ہے، واللہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے۔ تو خدا کے ذکر سے نبی کا ذکر جدا کرنا چاہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، خدا کے ذکر سے نبی کا ذکر الگ
हो ही नहीं सकता। اور مسلمان ہونے کے لیے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور کلمے میں بھی خدا کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر موجود ہے، اور اس کے بعد جب مسلمان ہو جاؤ گے تو اب نماز فرض ہوگی، نماز پڑھو گے تو نماز سے پہلے اذان دی جائے گی، اذان میں بھی خدا کا بھی ذکر ہے اور ساتھ میں خدا کے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ نماز پڑھنے جاؤ گے تو اب نماز کا حکم اللہ نے دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، مگر اب پڑھو گے کیسے؟ تو حکم اللہ نے دے دیا، طریقہ نبی نے بتا دیا، یعنی ایک عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ تو وہاں بھی خدا کی یاد کے ساتھ محبوب کی یاد ہے، اور جب تحیات پڑھو گے تو اس میں بھی پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آگے پڑھو گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یعنی نماز بھی پڑھو گے، نبی کا ذکر بھی ہوگا، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ رسول کا ہوگا، عبادت اللہ کی ہوگی، سلام نبی پر ہوگا، عبادت اللہ کی ہوگی، درود نبی پر ہوگا، یعنی بتا دیا گیا کہ نبی کا ذکر اگر چاہو گے بھی تو خدا کے ذکر سے الگ نہیں کر سکتے، اگر الگ کرنا چاہو گے تو خود جہنم میں جاؤ گے۔ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اس آیت کریمہ آیت الکرسی شریف میں یہ صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور اللہ کے حکم کے بغیر شفاعت کرے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور حکم اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے، الا باذنہ، بغیر اجازت کے، اور اجازت ملے گی تو سب سے پہلے کسے؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت سے پہلے سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام نفسی نفسی فرمائیں گے۔ جب انبیاء کرام کے پاس جو ہے لوگ جائیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سجدے میں سر رکھ دیں گے، خدا فرمائے گا اے محبوب سر اٹھائیے، جو مانگنا ہو مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور پھر اجازت مل جائے گی، پھر جب حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، یعنی سب سے پہلے شفاعت حضور کریں گے، پھر حضور جس کو اجازت دیتے جائیں گے وہ شفاعت کرتے جائیں گے، پھر حضور کے صدقے میں انبیاء بھی شفاعت کریں گے، حضور کی امت کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، علماء حق شفاعت کریں گے۔ تو یہ سب جو ہوگا یہ سب صدقہ ہوگا مدینے والے آقا سے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ منظر یہ شفاعت کون کرے گا؟ یہ اللہ کے رسول کریں گے۔ تو یہ حضور کی صفت بیان ہو رہی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جانتے ہیں جو ان کے پیچھے ہے، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور سب جانتے ہیں کہ جتنے امتی ہیں ان سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ان کے آگے ہے پہلے کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، بعد میں کیا ہوں گے وہ بھی جانتے ہیں، یعنی پہلے وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، مسلمان ہیں یا کافر یہ بھی حضور جانتے ہیں، بعد میں وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ اور یہ جاننا ضروری بھی ہے کہ ڈاکٹر جب مریض کے مرض کے بارے میں نہیں جانے گا کہ یہ مرض کیسا ہے، یہ ٹھیک ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، ڈاکٹر جب مریض کے مرض کے بارے میں یہ جانے گا کہ یہ اس مرض کا علاج ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، تبھی تو وہ ہاتھ ڈالے گا، تبھی تو وہ علاج کرے گا۔ تو مریض کے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ مریض کے مرض کے بارے میں جانے کہ اس کا علاج کیا ہے اور علاج ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ ہمارے نبی جب شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں، تو انہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون شفاعت کا حقدار ہوگا، کون شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ جو ایمان لائے گا مگر گنہگار ہوگا، ایمان لا چکا ہوگا اگر سیاکار ہوگا،
تو وہ شفاعت کا حقدار ہوگا. اور اگر ایمان نہیں لایا یا ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, وہابی ہو گیا, دیوبندی ہو گیا, تو اب وہ شفاعت کا حقدار ہی نہ رہا. تو حضور سب جانتے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, حضور سب جانتے ہیں کون مسلمان ہے کون کافر ہے, حضور سب جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, حضور سب جانتے ہیں کس کی شفاعت ہوگی اور کس کی شفاعت نہیں ہوگی. تو جو کچھ ہو چکا سب جانتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ سب جانتے ہیں. اسی وجہ سے تو بہت سے حضرات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی بشارت دے دی تھی. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. زندگی میں جدید سرکار نے بشارت دے دی کہ فلاں فلاں سب, حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, اس طرح سے 10 صحابہ کرام ہیں, جنت کی بشارت دے دی. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت میں لانا. حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرما دیا کہ خاتون جنت کے بارے میں کہ وہ جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی جوانوں کے سردار. یعنی حضور کو یہ بھی معلوم کون جنتی کون جہنمی, اور حضور کو یہ بھی معلوم جو کون جہنم کے کس طبقے میں ہوگا اور کون جنت کے کس درجے پر ہوگا. تو یہ عورتوں کی سردار کون ہوں گی وہ بھی جانتے ہیں, اور مردوں میں جنتی مردوں کے نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے حضور وہ بھی جانتے ہیں. اور کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا حضور یہ بھی جانتے ہیں. ایک شخص تھا مسلمانوں کی طرف سے خوب بہادری کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اور کافروں کو مارتا جا رہا تھا, کلمہ پڑھنے والا تھا. صحابہ کرام کو رشک آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا بہادر انسان ہے, کس طرح سے بہادری کے ساتھ جنگ کرتا ہوا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا ہاں کر تو رہا ہے مگر جہنمی. مسلمانوں کی طرف سے تھا بظاہر, مگر حضور نے فرمایا کہ جنگ تو کر رہا ہے مگر جہنمی ہے. یعنی ابھی یہ حالت تھی کلمہ پڑھنے والا تھا, حضور کو ماننے والا تھا اور کافروں کے خلاف جنگ کر رہا ہے, مگر پھر آخر میں انجام کیا ہوا, لڑتے لڑتے خود سے اپنے اوپر حملہ کر کے خودکشی کر لی اور ختم ہو گیا. تو حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا, جہنمی فرما دیا تھا حضور نے. تو حضور کو یہ معلوم ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے دونوں ہاتھوں میں رجسٹر لے کر کے تشریف لائے اور فرمایا میرے داہنے ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ کے نام ہے, ان کے قبیلے کا نام ہے, اور جو میرے بائیں ہاتھ میں رجسٹر ہے اس میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ کے نام ہے اور ان کے قبیلے کا نام موجود ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, کون مسلمان ہے کون کافر ہے, کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا, کون شفاعت کا حقدار ہوگا کون شفاعت کا حقدار نہ ہوگا. سرکار سب جانتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھوا تم پہ کروڑوں ظلم, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور وہ لوگ نہیں پائیں گے, ولا یحیطون بشیء من علمہ, اس کے علم میں سے نہ پائیں گے, احاطہ نہیں کر پائیں گے, الا بما شاء, مگر جتنا وہ چاہے. یعنی حضور کے علم کا مخلوق جو ہے احاطہ نہیں کر سکتی. لوگ نہیں جان سکتے کہ حضور کا علم کتنا ہے, ان کو نہیں معلوم, مگر جتنا حضور چاہے جس کو عطا فرما دیں, جس کو جتنا حضور چاہے عطا فرما دیں, جو علم چاہے حضور عطا فرما دیں. اور جو کچھ جس کو علم ملا ہے وہ بھی علم ظاہر ہو یا علم باطن ہو یا اس کے علاوہ دنیا کی جو چیز ملی ہے وہ سب حضور کی بارگاہ سے ملی. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھنے کی اور اس کو دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے گستاخوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.